الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد روى الإمام ابن أبي الدنيا والطبراني عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شرار أمتي الذين ولدوا في النعيم وغذوا به يأكلون ألوانا من الطعام أو يأكلون من الطعام ألوانا، يأكلون من الطعام ألوانا ويتشدقون في الكلام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہم میں سے ہر شخص، اور صرف ہم ہی نہیں، ہر انسان وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ جو میری اولاد ہے، جتنی نعمتیں، جتنی آسانیاں مجھے ملی ہیں، اپنی اولاد کو میں اس سے بھی زیادہ دوں، اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس سے بھی زیادہ چھوڑ جاؤں۔ کوئی دنیا کی ایسی چیز نہ ہو جس سے میری اولاد، میرے بچے، میری بیوی محروم رہیں۔ حالانکہ دنیا کی نعمتیں، ان کا ملنا یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ بہت بڑی ابتلا ہے، اور یہ مرحلہ بڑا مشکل ہے۔ بڑے کم ہیں جو نعمتوں کے ملنے کے بعد، انعامات کے بعد، آسانیوں کے بعد، لگژریز کے بعد، ایکسیسریز کے بعد، اور دنیا کی قیمتی چیزوں کے ہونے کے بعد اپنا تعلق اللہ سے باقی رکھتے ہیں۔ وہ بڑے تھوڑے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ اگر تعلق باقی بھی رہے تو وہ تعلق ناقص ہوتا ہے، یا وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے، یا آج کے دور میں نعمتیں ہونے کے بعد اللہ سے تعلق ایک فیشن بن کے رہ گیا ہے کہ نہیں؟ ایسی فیشن بن گیا ہے۔ جمعہ جو ہے، کتنے ایسے ہیں انہوں نے ہفتے میں صرف جمعہ پڑھنا ہے، اور جمعہ کیا ہے؟ وہ کوئی عبادت سمجھ کے، کوئی واجب سمجھ کے، اچھے کپڑے پہنے سارے جا رہے ہیں، چلے گئے۔ کب گئے؟ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ اور اگر غلطی سے اس دن امام نے 4 باتیں زیادہ کر دیں تو اس کے بعد وہ اس مسجد کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ جی اتنے گئے سا، اسی تے پھنس ہی گئے ہیں، اسی تے نماز پڑھن گئے سا، انہیں تے تقریر شروع کر دیتی۔ آئیے سنیے، دنیا کی نعمت بذات خود اگر ان میں اللہ کی اطاعت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور دین سے تعلق نہ ہو تو دنیا کی نعمت بذات خود کتنی بڑی لعنت ہے۔ امام ابن ابی الدنیا اور امام طبرانی دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں، میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو نعمتوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا، بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑے مال و دولت والے گھرانے میں، آباء و اجداد، پتہ نہیں آباء و اجداد نے مال اکٹھا کیسے کیا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو نعمتوں میں پیدا ہوئے، وَغُذُوا بِهِ، اور نعمتوں میں ہی پروان چڑھتے، نعمتوں میں ہی جوان ہوتے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے، جو نعمتوں میں جوان ہو
لیکن نیکی کا دامن نہ چھوڑے، اس کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نعمتوں میں جو جوان ہو اور اللہ والا بھی ہو وہ بھی لعنتی ہے، نہیں۔ مراد یہ ہے جو نعمتوں میں جوان ہوا اور اللہ سے غافل رہا، فرمایا وہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں۔ اور فرمایا ان کے کھانے کیسے ہوتے ہیں، فرمایا یأکلون الوانا من الطعام، ان کی دسترخوان پر 10 قسم کے کھانے ہیں، 15 قسم کے کھانے ہیں۔ آج رات کو یہ کھانا ہے، دوپہر کو یہ کھانا ہے، صبح ناشتہ یہ کرنا ہے۔ شادیاں ہوئیں تو 20 کھانے ہیں، لوگوں میں اپنا ناک رکھنے کے لیے، اپنی پگ اونچی کرنے کے لیے، اپنی امیری دکھانے کے لیے کہاں کہاں کیا کچھ کرتے ہیں۔ فرمایا رنگا رنگ کھانے کھاتے ہیں، اور جب باتیں کرتے ہیں یتشدقون، فرمایا اپنا منہ کھول کھول کے، اپنا منہ، اپنی باچھیں کھول کھول کے، زبان لمبی نکال نکال کے باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا ہی کہنا۔ فرمایا یہ سارے لوگ میری امت کے بدترین لوگ ہیں۔ ہاں اگر دینداری، اللہ کا تقوی، اللہ کے رسول کی اطاعت ہو تو یہ نعمتیں انشاءاللہ نجات کا ذریعہ اور برکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب نعمتیں دیں تو ہوشیار ہو جائیں، نعمتیں دیں تو پھر سمجھ لے کہ امتحان سخت ہے، اور اللہ رب العالمین اس امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کیوں کہ پیسے کے بغیر زندگی گزرتی بھی، غریب کو پوچھتا، اور غربت ایمان بھی خطرے میں ڈال دیتی۔ غربت بعض دفعہ اللہ نہ کرے آدمی کو کفر تک لے جاتی، اس لیے اللہ رب العالمین نعمتیں بھی دے اور اپنا تابعدار بنا کے رکھے۔ مولا کریم دنیا بھی دے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بھی بنا کے رکھے۔ مولا کریم دنیا بھی دے اور دین کی طرف دعوت دینے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ مولا کریم دنیا بھی دے اور اپنا تابعدار بندہ بھی بنا کے رکھے، اور دنیا والوں سے دنیا دینے کے بعد ان سے ہمیں بہت بلند اور اعلیٰ بھی رکھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ذی الجلال والاکرام۔ ہمارے والدین گرامی میں سے جو اس دنیا سے جا چکے، مولا کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچے بنا دیجیے، اللہ کی قبروں کو منور فرما دیجیے، ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، اللہ کی قبروں کو منور فرما دیجیے، اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ مولا کریم ان کے درجات بلند فرما دیجیے، اور ان کے ساتھ قیامت کے روز جنات الفردوس میں اکٹھا فرما دیجیے۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين.